آج تو پہلا روزہ تھا دوستوں، کام پہ جانا بھی مشکل تھا۔ تو سورج بڑا تیز نکلا تھا کیونکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے گرمیوں کا دن آ گیا۔ بعد آ گیا سیدھا دوست کے پاس، فرسٹ کا ٹائم تھا۔ میں نے پوچھا تھا کہ آپ کا سحری کیسا رہا، تو اس نے کہا ماشاءاللہ بہت زبردست رہا۔ ویسے پہلا روزہ تھا، سحری اٹھنے میں تھوڑا تکلیف ہوئی تھی کیونکہ نیند سے آنکھیں بھی نہیں کھل رہی۔ اس نے کہا تو ماشاءاللہ بہت اچھا گزرا ہے، چلو مزید اللہ خیر کرے۔ اس کے بعد میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نظر بھی نہیں آ رہا تھا کیونکہ روزے میں صبح صبح کوئی بھی نہیں نکلتا اپنے گھر سے، سب اپنی نیند پورے کرتے ہیں۔ روڈ پہ دیکھا تھا تو کوئی ٹریفک نہیں تھا، بس جیسے ہم جا رہے تھے اور کوئی بھی نہیں ہے وہ روڈ پہ۔ بعد آ گیا تھا بڑی دیر پہ، یہاں ماما سے حال نوال پوچھا، میں نے کہا روزہ ہے، اس نے ہاں روزہ تو ہے۔ اس کے بعد آ گیا تھا زبرآباد، یہاں بھی حالات ایسے تھے کیونکہ لوگ نہیں تھے، سب دکاناں بند تھے کیونکہ لوگ تھوڑا لیٹ آتے ہیں، ہم تھوڑا صبح صبح جلدی آ جاتے ہیں۔ تو جیسے ہم بازار میں انٹر ہوتا تو پہلے پہلے یہ مالٹے ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں، اس کے بعد سیدھا آ جاتے ہیں ہم اپنی مارکیٹ میں۔ یہاں مارکیٹ میں دیکھتے ہیں تو مارکیٹ میں کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ یہ ہمارا دوست کیونکہ سب سے پہلے آ جاتا ہے مارکیٹ میں۔ تو دوست سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے روزہ رکھے کہ نہیں، اس نے کہا ہاں شکر الحمدللہ روزہ تو رکھا، لیکن میں نے کہا سحری کیسا رہا، اس نے کہا بہت اچھا رہا۔ تو بڑا اچھا گزر جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم سیدھا آ جاتے ہیں نماز کے لیے مسجد میں۔ جیسے ہم مسجد میں آ جاتے ہیں، پہلا مسجد میں تو جگہ بھی نہیں ہوتی، اس کے بعد ہم دوسرے مسجد میں آ جاتے ہیں، لیکن یہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ یہاں ہم نے تھوڑا بڑا ویٹ کیا تھا کیونکہ رش زیادہ تھا، اس لیے موقع ہی نہیں مل رہا کرنے کے بعد میں نے اپنے چپل اپنی سیف جگہ پہ رکھے تھے کیونکہ یہاں بھی تھوڑا بڑا ڈر ہوتا ہے چپل اٹھانے کا کیونکہ پاکستان ہے، آپ کو پتہ ہے حالات کا۔ اس کے بعد میں اور میرے دوست تھوڑا بڑا گھومتے، ہم نے کہا چلو تھوڑا پتہ کرتے ہیں کہ مہنگائی ہے یا نہیں ہے۔ میں اور میرا دوست آ جاتے ہیں سیدھا تھوڑا بازار میں، یہاں ہم تھوڑا چیزوں کا پتہ کرتے ہیں۔ تو پہلے اچار کا پتہ کیا، اس نے کہا یہ کراچی کا ہے، اس کا کلو 350 روپے کا کلو ہے۔ تو ماشاءاللہ مہنگائی تو اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ روزے میں چیزیں خریدنے بھی مشکل ہو گئے تھے، اگر مزید ایسے مہنگائی رہا تو پتہ نہیں پاکستان کا کیا ہوگا۔ اچار کو دیکھا تھا ماشاءاللہ اچار تو بڑا زبردست ہے کیونکہ کراچی کا تھا، لیکن پتہ نہیں کراچی کا تھا یا نہیں تھا، یہ ہم کو پتہ نہیں تھا کیونکہ ہمارے روزہ تھا، ہم تو اسے ٹرائی نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس کے بعد آ جاتے ہیں تھوڑا اور سامان بھی دیکھنے کو، یہاں آتے تو یہ سامان تو بڑا بڑا فریش تھا، بڑا مزہ آ گیا تھا دیکھنے کو بھی۔ مارکیٹ میں آج تربوز آیا تھا، لیکن اس کا ریٹ ہم نے پوچھا تھا، لیکن اس کا ریٹ آسمان سے بات کر رہا تھا کیونکہ ہمارے وس میں نہیں تھا۔ دیکھا تھا تو کچھ بانٹ رہے تھے، لیکن پتہ نہیں کیا بانٹ رہے تھے، ہم کو نہیں پتا۔ بعد میرا دوست کا دانت خراب تھا، اس نے کہا میں نے تھوڑا علاج کروانا ہے، آ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، لیکن ڈاکٹر تو نہیں تھا۔ میں نے کہا چلو تم دکھا دو، ہو سکتا ہے میں علاج کروں۔ اس نے انکار کر دیا تھا کیونکہ اس نے کہا کہ یہ آپ کا کام نہیں۔ اس کے بعد ہم سیدھا یو ٹرن مارتے کیونکہ ڈاکٹر تو ہے نہیں، ہم نے کہا چلو اپنی دکان پہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد سیدھا ہم جاتے ہیں اپنی دکان پہ، یہاں تو ہم دکان بند کر لیتے کیونکہ ٹائم ہو جاتا ہے، آدھا گھنٹہ رہ جاتا ہے، ہم نے کہا چلو گھر بھی پہنچنا ہے۔ نکلتے تو بازار میں اتنا رش کش بن جاتا ہے کہ کیا ہی بتاؤں، کیونکہ راستہ نہیں تھا، پیدل جانے کا راستہ بھی نہیں تھا۔ آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہوئے کہ یہاں جانا بھی مشکل ہے، لیکن پھر بھی ہم نے آرام آرام سے یہاں سے اپنی جان نکالی ہے۔ اس کے بعد آگے تھے یاسر کا ٹائم تھا، تو بڑا زبردست موسم تھا اور فریش لگ رہا تھا اور سورج بھی بس ڈوبنے والا تھا۔